نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من زحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي منه شيء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، آپ بھی کافی دیر سے انتظار میں ہیں. مغرب عشاء کے بعد بیان بھی تھا ابتدا اور تکلیف بھی تھی. اللہ تعالیٰ سے عطا فرمائے جس کی وجہ سے آپ کو اتنی انتظار کرنی پڑی. دوستو، آج کا موضوع اور آج کا مسئلہ، آج کا عنوان قربانی کے متعلق چند مسائل کی وضاحت آپ کے سامنے عرض کروں گا اور ان مسائل کی وضاحت مطلوب ہے جن مسائل کی آپ کو ضرورت پڑی. غیر مقلدین اہل سنت والجماعت کے ساتھ جہاں بہت سارے اور مسائل میں اختلاف کیا ہے، وہاں قربانی کے مسائل میں بھی وہ اختلاف ہی کرتے ہیں. یاد رکھنا، غیر مقلدیت کوئی مذہب نہیں، کوئی مسلک نہیں، حنفیت کی ضد کا نام. جن کو واسطہ پڑا ہے وہ جانتے ہیں. نماز میں آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، وہ سینے پر باندھتے ہیں، اور آپ سینے پر باندھتے ہوتے تو وہ سر پہ باندھتے. یا پیچھے باندھ لیتے. اختلاف ہی کرنا ہے. کوئی جزی مل جائے، کوئی ضعیف روایت مل جائے کہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ اختلاف کی کوئی معمولی گنجائش ملے تو وہ اختلاف کرتے اور بتاتے ہیں لوگوں کو کہ ہمارا اور ان کا یہ اختلاف ہے. بے شک ہمارے پاس قرآن عزیز کی آیت بھی ہے، پھر بھی کہیں گے ان کے پاس کچھ نہیں. ابھی میں ایک مختصر سا بیان کر کے آ رہا ہوں تصوف کے موضوع پر. بیعت طریقت کیا چیز؟ قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے، بخاری کی حدیث پیش کی، لیکن وہ کہتے ہیں یہ کوئی شے نہیں، یہ بزرگوں کی بیعت ہوتی ہے، کیا شے ہے؟ تو اس واسطے رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، اختلاف کس بات کا؟ تراویح کا. یہ اذان ہم سے 5-6 منٹ پہلے قصدن کہیں. ملنگ بیٹھا نا کہیں، ملنگ بہت سارے لوگ ہوں تو ملنگ ایک درمیان میں بیٹھے بیٹھے کرے گا تاکہ پتہ لگے تو ایسے نہیں آئے ہیں. تو غیر مقلدوں کا بھی یہی حال ہے، اذان پہلے دیں گے پتہ چلے. ایک جگہ میں نے درس دیا، چہل کلاں ہے قلعہ دیدار سے آگے، صبح کی نماز کے بعد جب میں نے درس دے لیا تو ایک غیر مقلد بولا
کھڑا ہو, کسی کا مہمان ہوا, آیا ہوا تھا, بالکل ٹھیک کہا مولوی صاحب نے, بالکل ٹھیک کہا, میں نے یہ حدیث پڑھی میری مولوی صاحب نے بیان کی تھی. میں کہ تو نہ پڑھی ہوگی پھر تو ساری خیر کوئی نہیں, شکر ہے تم پڑھی ہوگی, میں پڑھی ہوں, میں پڑھی ہوں. رمضان شریف میں اختلاف, روزے کی افطاری میں اختلاف, نمازوں میں اختلاف, جہاں اور بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے, وہاں ایک مسئلہ قربانی کے ایام کا بھی. قربانی کے دن ہمارے نزدیک کتنے ہیں؟ 3, اور غیر مقرر 4 دن کی قربانی, چوتھے دن قسمن جان بوجھ کر جانور کو آپ کو دکھا کے, اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ چوتھے دن قربانی کرنی سنت ہے اور 100 شہید کا ثواب ملتا ہے. مولانا شاہد مسعود صاحب سرگودے والے وہ تقریر فرما رہے تھے, کہنے لگے غیر مقلدو, ایک تو یہ کہتے ہو نا کہ چوتھے دن قربانی کرنی سنت ہے, ایک لفظ اور بھی ساتھ ملا لو کہ حنفیوں کی مسجد کے سامنے کرنا بھی سنت ہے. یا جہاں حنفیوں کے گھر زیادہ ہو ایک چکر لگوا لیا جائے نا اس کا گھوڑے کا, اور پھر بعد میں قربانی کی جائے. تو یہ 3 کا جو عدد ہے نا, 3 کا, اس 3 کے عدد کو شریعت کے اندر بڑا دخل ہے. وضو کے اعضاء 3 مرتبہ دھوئے جاتے, 3 مرتبہ دھوئے جاتے. اور ضیافت کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الضیافت 3 ایام فما بعد ذلك فهو صدقۃ. ضیافت بھی 3 دن ہوتی, اور ان دنوں کے اندر جو قربانی, ایام قربانی یا عید کے دن ہیں, ان دنوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ نہ رکھو, ان دنوں میں روزہ نہ رکھو. اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا. روزہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے روزے سے منع کیوں فرمایا؟ اس واسطے کہ ان دنوں کے اندر بندے مہمان ہوتے ہیں, اللہ میزبان ہوتا ہے. اور جب اللہ رب العزت نے دسترخوان لگایا ہو, آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے, آپ دسترخوان لگا دیں, اس کے اوپر کھانے رکھ دیں, اور میز مہمان جو ہے دونوں کر کے روز آئے گا بیٹے اس واسطے اللہ کا دسترخوان لگا ہوا ہے. اور اس دسترخوان جب اللہ لگاتا ہے, ایمان والوں کی ضیافت کرتا ہے, تو اس وقت بندہ روزہ رکھ لے. جس طرح ہمیں ناراضگی اور غصہ آتا ہے, اللہ پروردگار عالم کو بھی آتا. اس واسطے ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا جائز ہے. تو ضیافت کتنے دن ہوئی؟ الضیافت 3 ایام فما بعد ذلك فهو صدقہ. طلاقیں بھی کتنی ہیں؟ اینڈ کہاں ہو جاتا ہے؟ 1 2 تیسری کے بعد فارغ. حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کو سمجھانا چاہتے اعادہا 3, اللہ کے نبی 3 مرتبہ اس بات کو دہراتے. رکوع اور سجدے کی تسبیح کتنی مرتبہ ہے؟ تو اس 3 کے عدد کو بڑا دخل ہے شریعت کے اندر. تو قربانی کے دن بھی کتنے رکھے؟ 3 دن. اس 3 دنوں کے لیے ایک دلیل ہمارے پاس بخاری شریف صفحہ نمبر 835, مسلم شریف صفحہ نمبر 159 جلد نمبر 2, بخاری صفحہ 835 جلد نمبر 2 کے اوپر حدیث آ رہی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرما رہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرما رہے, من ضحی منکم, جو تم میں سے قربانی کرے. ایک مسئلہ بتاتا جو درمیان میں, یہ جن لوگوں کی قربانی ہوتی ہے وہ ناخن اپنے چھوڑ دیتے ہیں جو چاند نظر آ, اور بال کٹوانے بھی چھوڑ دیتے, بال نہیں کٹواتے. مسئلہ ہے نا, یہ اس کے لیے ہے جس کی قربانی, اور جس کی قربانی نہیں ہے اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. اگلی بات,
یہ کٹوانے کس وقت کرتے ہیں؟ بس اوقات اس طرح کرتے ہیں جو ہی وہ عید کا دن آتا ہے صبح 10 ذی الحجہ کا تو حجامت بھی بنوا لیتے اور ناخن بھی کٹوا لیتے. نہیں، جب تک جانور کو ذبح نہ کیا جائے اس وقت تک نہ بال کٹوا سکتا ہے نہ ناخن کٹوا سکتا. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرماتے، کیا اعلان فرماتے؟ من ذهب منكم فلا يصبحن بعد الثالثة وبقي منه شيء. اللہ کے نبی نے یہ اعلان عید والے دن کیا. بہکی صفحہ نمبر 292 جلد نمبر 9. یہ اعلان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دن ہوا جس دن آپ نے عید پڑھائی ہے. وہ پہلے دن ہوتی ہے یا تیسرے دن؟ عید پہلے دن پڑھائی. آقا نے اعلان کیا، توجہ، جس شخص نے قربانی کی تیسرے دن کے بعد اس کے گھر ایک موٹی بھی گوشت نہیں ہونی چاہیے. تیسرے دن کے یعنی چوتھے دن اس کے گھر گوشت نہ ہونا چاہیے. اگر گوشت رکھنا چاہتا ہے، کھانے کے لیے ذخیرہ کرنا چاہتا ہے تو اتنا گوشت رکھے جتنا 3 دنوں کے اندر وہ کھا سکے. چوتھے دن کے لیے ایک موٹی بھی برداشت نہیں. کیا کرنا؟ اگر تیسرے دن کے بعد چوتھے دن نبی بوٹی نہیں رکھنے دیتا، چوتھے دن جانور ذبح کرنے دی. چوتھے دن پیغمبر جانور ذبح کرنے دے گا؟ چوتھے دن نبی جانور بھی ذبح نہیں کرنے دے گا. اگر چوتھے دن جانور ذبح کرنے کی اجازت ہوتی اور قربانی کا گوشت 3 دن رکھنے کی اجازت ہوتی تو چوتھے دن والا گوشت جو ہے آسمان پر اڑ جائے گا. توجہ، 3 دنوں کے بعد گوشت نہیں رکھ. اگلا سال آ گیا، ایک صحابی نے جا کر پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے سال آپ نے 3 دنوں کے بعد گوشت ذخیرہ کرنے کی ممانت فرما دی تھی، منع فرما دیا تھا، کیا اس سال ہم گوشت رکھ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دنوں کے بعد میں نے گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، اب 3 دنوں کے بعد گوشت رکھ سکتے ہو. خیال کرنا، اگر قربانی 4 دن ہوتی تو حضور فرماتے 4 دنوں کے بعد میں نے گوشت رکھنا منع کیا تھا، اب 4 دنوں کے بعد بھی گوشت رکھ سکتے ہو. تو ایک غیر مقلد کہتا ہے کہ چلو 3 دن میں قربانی ہو تو یہ تیسرے دن جو قربانی کرے وہ بھی 3 دن گوشت رکھے تو 7 دن ہو گئے. کتنے دن ہو گئے؟ 6 یا 7 دن ہو گئے؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ اعلان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دن تھا جس دن آپ نے عید پڑھائی. وہ دن اور اس کے 2 دن مزید اور ملا جائے تو 3 دن بنتے ہیں. 3 دن ہی گوشت رکھنے کی اجازت تھی اور قربانی بھی کتنے دن ہے؟ قربانی 3 دن. ایک دلیل تو یہ بخاری اور مسلم کی میں نے پیش کی. دوسری حدیث، 2 صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 صحابی. ان 2 صحابیوں کا فتویٰ موطا امام مالک کے اندر موجود. ان سے مسئلہ پوچھا گیا کہ قربانی کے کتنے دن ہیں؟ قربانی کے کتنے دن ہیں؟ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، جو قربانی والا پہلا دن ہے اس کے بعد مزید اور 2 دن ہوں گے. پہلا اور پچھلے 2 یہ کتنے بن گئے؟ 3. موطا امام مالک صفحہ نمبر 497، مشکات صفحہ نمبر 129. الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، قربانی والے دن کے بعد مزید کتنے دن ہوئے؟ 2 اور 1 3. فیصلہ کس کا؟ فیصلہ حضرت علی مرتضی کا. اور علی مرتضی کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقضاہم علی، علی میری امت کا جج ہے. فیصلہ کس کا؟ علی کا. اور حضور نے فرمایا علی میری امت
جج ہے. اب جج فیصلہ کیا کرتا ہے؟ صدیق اکبر امام ہے، پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، پچھلوں کو بتا رہا ہے میرے نبی نے مجھے جج بنایا تھا، صدیق اکبر کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں، صدیق خلیفہ پر حق ہے. جج کا فیصلہ ہو گیا. فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھ رہے، بتانا چاہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ فاروق خلیفہ برحق کے. عثمان کے پیچھے نماز پڑھی، یہ بتایا کہ عثمان خلیفہ برحق. تراویح 20 اور 8 کا اختلاف ہوا، ہم کہتے ہیں فیصلہ اسی سے کرا دو جس کو پیغمبر نے قاضی بنایا تھا. جس کو میرے پیغمبر نے جج بنایا اسی کا فیصلہ مان لو. 20 اور 8 تراویح کے اندر حضرت علی مرتضیٰ 20 تراویح ادا کرتے ہیں. مسئلہ آ گیا، اختلاف ہو گیا، ہاتھ ناف کے نیچے باندھے، سینے کے اوپر باندھے. السنن الکبریٰ للبیہقی، اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری طرف توجہ رہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے ناف کے نیچے باندھنا یہ حضور کی سنت ہے. جج کا فیصلہ ہو. اور قربانی کے دنوں کی بات آئی، ہم اسی جج کا فیصلہ لیتے ہیں جس کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اقضاہم علی، علی میری امت کا. حضرت علی فرماتے ہیں موتا امام مالک کہ قربانی کے دن کتنے ہیں؟ 3. بسم اللہ. دو دلیل. تیسری، محلہ ابن حزم صفحہ نمبر 377 جلد نمبر 4. محلہ ابن حزم صفحہ نمبر 377 جلد نمبر 4. حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں الاضحیٰ یومان بعد یوم النحر. اور ابن حزم کیا فرماتے ہیں؟ ابن حزم فرماتے ہیں صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ہے. فیصلہ صحابی کا، فتویٰ صحابی کا، فتویٰ صحابی کا، فیصلہ صحابی کا. صحابہ ہمارے ایمان کا جز ہے. اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، ہمارے علاوہ صحابہ کو معیار حق مانتا ہی کوئی. چیلنج سے کئی دفعہ میں نے کہا تقریروں کے اندر، بیانات کے اندر، کہ صحابہ کو صرف دیوبندی معیار حق مانتے، باقی جس کو بھی دیکھو کوئی کسی مسئلے کو چھوڑ کر صحابہ کو پٹڑی سے اتر گیا، کوئی کسی مسئلے کے اندر صحابہ سے اختلاف کر رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. صحابہ کرام کے فتوے پر اگر کسی کا عمل ہے تو اہل سنت والجماعت علماء دیوبند. حضرت انس فرماتے ہیں الاضحیٰ، ہاں فرمایا الاضحیٰ یومان بعد یوم النحر، قربانی والے دن کے بعد مزید اور 2 دن ہوتے ہیں. حضرت انس کا فتویٰ 2 اور 1 3، 2 اور 1 3. قربانی کے کتنے دن ہوئے؟ 3. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جن کو نبی پاک علیہ السلام نے سینے کے ساتھ لگا کے دعا کی تھی، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما. اس ابن عباس کی بات کر رہا ہوں. الجوہر النقی صفحہ نمبر 296 جلد نمبر 9، 296 جلد نمبر 9. یہ فرماتے ہیں الاضحیٰ یومان بعد یوم النحر. حضرت ابن عباس کا فتویٰ، قربانی والا جو دن ہے 10ویں کا، اس کے بعد مزید اور 11 اور 12، یہ 2 دن ملا کر 3 دن قربانی کے ہے. چوتھا دن قربانی کا نہیں ہے، چوتھا دن قربانی کا کوئی نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ محلہ ابن حزم
صفحہ نمبر 437 جلد نمبر 4 محلہ ابن حزم حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ موجود الاضحیٰ ثلاثۃ ایام فرماتے ہیں کہ قربانی کے 3 دن ہیں. قربانی کے کتنے دن ہیں؟ 3 دن. قربانی کے کتنے دن ہیں؟ 3 دن. دلیل نمبر 6 نبوی شرح مسلم صفحہ نمبر 153 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 153 قال ابو حنیفہ تھا ومالک واحمد یختص بیوم النحر ویومین بعدہ وروی ھذا عن عمر بن الخطاب وعلی ابن عمر وانس. فرماتے ہیں کہ 3 امام اور اتنے صحابہ اسی کے قائل ہیں. امام نبی فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن کتنے ہیں؟ قربانی کے دن کتنے ہیں؟ فتاوی برکاتیہ غیر مقلدوں کا ابو البرکات احمد کا فتاوی برکاتیہ صفحہ نمبر 280 جلد 1 ہی صفحہ نمبر 280. وہ کہتے ہیں چوتھے دن قربانی جائز ہے پر سنت نہیں ہے. جائز ہے پر سنت ہے. پھر کہتے ہیں سنت ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے تو قربانی پہلے نہیں کی تھی. حضور نے قربانی جو کی جانور ذبح کیے تو پہلے دن کیے, دوسرے اور تیسرے دن امت کو اجازت دی. خود قربانی پہلے دن کی ہے تو قربانی کرنا پہلے دن سنت, اور یہ چوتھے دن سنت بنا رہے. چوتھے دن قربانی کرنا سنت ہے. بشیر صاحب سوانی غیر مقلد نے فتاوی علماء حدیث 13 جلد کے اندر لکھا قربانی 20 دن. قربانی کتنے دن ہے؟ 20 دن. جب تک محرم کا چاند نظر نہ آئے قربانی کرتے چلے گا. ہائے ہائے. میں کبھی کہتا ہوں جب نماز کا وقت آیا تو نماز کو گھٹاتے گئے, جب روٹی کا وقت آیا تو وقت بڑھاتے گئے. فتاوی علماء حدیث کتنے نہیں جلد. قربانی کا باب ہے نا جہاں وہاں مسئلہ دیکھ لیا جائے. یہ بتاؤ کہ تراویح کتنی تھی؟ انہوں نے کتنے بنا دی؟ منہاج المسلمین والے نے لکھا کہ اگر 1 رکعت پڑھ لی جائے تو پھر بھی تراویح ادا ہو ہی جاتی. 20 سے 8 اور 8 سے 1 وتر کتنے تھے؟ انہوں نے کتنے بنا دیے؟ انہوں نے کتنے بنا دیے؟ جمعے کے بعد 6 رکھتے تھے, انہوں نے 2 بنا دی. عشاء کی رکعتوں کو 6 بنا دیے, باقی ساری رکعتوں کو کم کرتے گئے. ان کو کثرت عبادت سے چڑ ہے, اسی واسطے تو امام صاحب سے جھگڑتے. امام صاحب ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت بھی, اور ان کو اس بات سے بھی تکلیف ہے کہ ابو حنیفہ ساری رات عبادت کیوں کرتے ہیں. یسجدون لربہم, اور قرآن پاک کے اندر کہ رات کو یہ سجدے میں گزارتے ہیں قیام و قعود, اس قسم کا شاباش. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, کبھی سجدے میں کبھی قیام میں. اور قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل کر کے دکھایا امام اعظم ابو حنیفہ. جب فوت ہو گئے تو ہمسایوں کی بچی پوچھتی ہے, اس سامنے والے مکان پر رات کو ایک ستون نظر آتا تھا, وہ کدھر گیا؟ تو اس کی ماں کہتی ہے بیٹا وہ ستون نہیں تھا, وہ تو ابو حنیفہ تھا. رات کو اس طرح عبادت میں گڑا ہوا ہے جس طرح ستون لوگ ستون سمجھتے تھے. وہ تو ابو حنیفہ ہے, وہ تو ستون نہیں تھا. غیر مقلدوں کو کثرت عبادت سے چڑ ہے. اب رکعتیں گھٹاتے گئے اور قربانی کھانے کی باری آئی ہے. کھانے کی باری. پہلا مسئلہ تو یہ تھا ایام قربانی کا, مختصر کرتا. ایام قربانی آپ کو سمجھ آ گئے؟ کتنے ہیں؟ 3. دوسرا مسئلہ ہے مسنہ. مسلم شریف صفحہ نمبر 155 جلد نمبر 2 کے اوپر روایت آئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ, کہ مسنہ کو ذبح کرو. کس کو؟ مسنہ. ہم کہتے ہیں
مسنہ کا معنی ہے 1 سال کا، غیر مقلد کہتے ہیں نہیں 1 سال کا نہیں، جس کے 2 دانت نکلے ہوئے، دوندا، ٹھیک ہے نا؟ جب مسنہ کا معنی دوندا ہے اور حسر کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے، جو علماء کرام لا تسبحوا الا مسنۃ، کہ مسنہ ہی ذبح کرو، یہی معنی ہوگا۔ اگر مسنہ کا معنی دوندا ہے بقول ان کے، تو معنی یہ ہوگا کہ دوندا ہی، اور جس کے دانت 4 نکلے ہوئے ہیں، چوگا، چھگا، چوگا جس کے 4 نکلے ہیں، چھگا جس کے 6 نکلے ہوئے ہیں، اس کی قربانی تو جائز نہیں ہوگی نا بقول، حالانکہ بالاتفاق ان کی قربانی بھی جن کے 4 ٹوٹے ہوئے ہوں یا 6 ٹوٹے ہوئے ہوں، ان کی قربانی بھی بالاتفاق جائز ہے، لیکن ان کا معنی لیا جائے تو پھر ان کی قربانی جائز ہے نہیں ہوگی۔ اللہ تسبحوا الا مسنۃ، کہتے ہیں مسنہ کا لغوی معنی یہ ہے کہ جس سے 2 دانت نکلے، کیا معنی ہے؟ یاد رکھنا کئی مقامات پر شریعت اور لغت کا جب مقابلہ ہو جاتا ہے تو لغت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، شریعت کو لیا جاتا ہے، توجہ ہے؟ اچھا، یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لے کر جا رہے ہیں تو پیچھے سے ایک آدمی نے آواز دی، قرآن کہتا ہے ثم اذن مؤذن، ثم اذن ایتھا الحین انکم لسارقون، او قافلے والو تم نے چوری کی، اذنا لفظ پڑھو، اذنا، ایک بندے اذان بھی دکھو کہ اللہ، یہی معنی۔ اب اذن مؤذن، وہاں ایک مؤذن تھا اس نے اذان دی۔ اب اذان کا ایک ہے لغوی معنی اور ایک ہے اذان کا شرعی اور اصطلاحی معنی۔ شریعت اور اصطلاح کے اندر اذان کلمات مخصوصہ کو کہا جاتا ہے، لیکن لغت کے اندر ہر بلند آواز کو اذان کہا جاتا ہے۔ ثم اذن مؤذن، وہاں ایک مؤذن نے کھڑے ہو کر اذان دی تھی کہ تم چور ہو، اذان کے اندر چور کہا جاتا ہے۔ اب یہاں کوئی کہے نہیں جی میں وہ مانا لینا، ثم اذن مؤذن، اتنے بندے کھڑے ہو کے اذان دی تھی، غلط ہوگا یا نہیں ہوگا؟ غلط ہوگا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اسی طرح ہاں جی، اذن فی الناس بالحج، حج کے لیے آواز لگاؤ کہ اذان کہو، آواز لگاؤ، اذن فی الناس بالحج۔ تو یہاں اذان کا لغوی معنی ہوگا یا اصطلاحی معنی؟ نہ یہاں اصطلاحی، کہیں لغوی معنی اور کہیں اصطلاحی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کہی، آپ بتاؤ اصطلاحی معنی ہے نا؟ اب اصطلاحی معنی ہے تو یہاں اب صلاۃ ہے، صلاۃ کا معنی دعا کرنا، علماء بیٹھے ہیں سمجھانا آسان ہے، تحریک و سلوین کو بھی صلاۃ ہی کہا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی مسجد میں جائے اور 2 بیٹھ کے نکال کے آ جائے اور کہ جماعت پر یہ دعا کر کے آ جائے اور کہے میں صلاۃ پڑھ کے آ گیا ہوں، تو لغوی معنی پر تو عمل ہو گیا لیکن اصطلاحی اور شرعی معنی پر عمل نہیں ہوا، اصطلاحی اور شرعی معنی پر عمل نہیں ہوا۔ اس واسطے سید نذیر دہلوی غیر مقلد نے فتاوی نظیریہ صفحہ نمبر 257 جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 261 جلد نمبر 3 کے اوپر لکھا، فتاوی علماء حدیث صفحہ نمبر 124 جلد نمبر 13 کے اوپر لکھا کہ بکری کا مسنہ 1 سال کا ہو، غیر مقلد میں لکھا۔ چھوٹے جانور کا مسنہ کیا ہوتا ہے؟ 1 سال کا، اور گائے اور بھینس کا مسنہ 2 سال کا، اونٹ کا مسنہ کیا گھوڑے کا مسنہ نہیں کرتے، گھوڑے کا مسنہ کون؟ نزول الابرار صفحہ 95 جلد نمبر 3 پر یہی لکھا ہوا، علامہ وحید الزمان غیر مقلد نے لکھا
کہ بکری کا مسنہ 1 سال کا ہوتا ہے، دانت اس کے نکلنا شرط نہیں، دانت نکلنے اس کے لیے شرط نہیں. تو مسنہ کی بات میں چلا رہا تھا. تو اب جانور جو ذبح کیے جائیں گے وہ کون کون سے ہوگے؟ تیسرا مسئلہ شروع کر رہا ہوں. جانور جو ذبح کیے جائیں گے ہمارے ہاں اونٹ کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے پوری. اونٹ کا مسنہ 5 سال کا ہو. کتنا ہوگا جی؟ 5 سال کا ہو. دوسرے نمبر پر اونٹ سے نیچے کیا آئے گی؟ گائے، بھینس. گائے سے مراد مذکر مونس نہیں، اونٹ سے مراد بھی مذکر مونس اونٹ نہیں. رسائل بہاول پوری میں عبداللہ بہاول پوری غیر مقلد لکھتا ہے کہ بھینس کی قربانی حرام جائز نہیں. بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. فتاوی 97 والے نے کمال کر دی. یہ کہتا ہے کہ گھوڑے کی قربانی صرف جائز ہی نہیں ضروری ہے. گھوڑے کی قربانی صرف جائز ہی نہیں ضروری ہے. ضروری. فتاوی 17 صفحہ نمبر 149 جلد نمبر 1 کہتے ہیں گھوڑے کی قربانی ضروری ہے. سارے پڑھو لا حول ولا قوت. بھینس کی جائز نہیں اور گھوڑے کی. اور پھر فتاوی 17 کے اندر لکھا، نظریہ کے اندر صفحہ 230 جلد نمبر 3 پر لکھا کہ ہر حلال جانور کا ہر عضو بھی حلال ہوتا ہے. حلال جانور کا ہر عضو میں تفصیل کی ضرورت نہیں. گھوڑا تو 2 ٹبروں میں کافی ہے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ اونٹ، اس کے بعد گائے، بیل، بھینس، بھینسا، ڈنگا، ڈنڈی، چھترا، بھیڑ، بکرا، بکری. یہ چھوٹا جانور. اس سے نیچے کسی جانور کی قربانی جائز نہیں. صحابہ کرام مال کے اندر ہم سے غریب تھے لیکن ثواب میں حریص تھے. اللہ گواہ ہے کسی چھوٹے جانور کی قربانی ہوتی تو صحابہ کر لیتے. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، وقاحت ابو حنیفہ، مولانا امین صفدر رکاڑوی، مولانا اسماعیل محمدی، مولانا الیاس گھمن، علماء دیوبند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، عزت مند غیرت مند، نعرہ تکبیر. اب گھوڑے کا مسنہ نہیں بتایا گیا، اونٹ کے حصے بھی بتا دیے گئے. کتنے ہوں گے؟ 10 والی روایت تو خود مرجو لکھا ہے تو فتح ذکر 7. اور گائے کے اندر کتنے ہوں گے؟ بکری کے اندر 1. بکری کے اندر اگر گھوڑے کی قربانی جائز ہوتی تو گھوڑے کا مسنہ بھی بتایا جاتا کہ اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے اور اس کے اندر کتنے آدمی شامل ہونے چاہیے. شریعت محمد مصطفیٰ اس سے کبھی خاموش نہ رہتی. جب شریعت اس سے خاموش ہے معلوم ہوتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں. کیا خیال؟ حضور کی شریعت خاموش ہے گھوڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ نہ کوئی حصص کا پتہ کتنے حصے، نہ اس کی عمر کا پتہ کہ اس کی کتنی ہونی چاہیے. اور آگے چلیے غیر مقدمہ فتاوی 17 جلد نمبر 2 صفحہ 72 پر لکھا کہ مرغے کی قربانی بھی جائز ہے. کبھی کوارا میں شادی ہو گئی. کتنی عمر کا ہونا چاہیے؟ کوئی نہیں. مرغے کی قربانی کوئی نہیں. مرغے کی قربانی کوئی نہیں، ورنہ اس کا بھی بتا دیا جاتا کہ کتنی عمر ہونی چاہیے اس کو. سمجھ آ گئی بات؟ تیسرا مسئلہ، اگلا مسئلہ انہوں نے مرغا لکھا
فتاوا سکاریہ صفحہ 140 جلد نمبر 4 پر لکھا انڈے کی قربانی. کس کی قربانی؟ اب یہ بھی بتایا کہ آپ کو یہ انڈا ہو کس کا، سانپ کا ہو، کچھوے کا ہو، کوے کا ہو یا چھپکلی کا ہو، اور اس کی یہ انڈا جانور ہے. اور پائیو قربانی کا جانور نہیں ہوتی ہے، انڈے بھی نہیں قربانی بیکار ہوا کہیں آلو بھی نہیں جائے، ٹماٹر کی قربانی بھی ہو جاتی ہے. ایک سوال آپ پر کریں گے، کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی دلیل بتا رہا ہوں. حضور نے فتویٰ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو سب سے پہلے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے اس کو اتنا ثواب ملے گا جس طرح کسی نے اونٹ قربان کیا. جو دوسرے نمبر پر آئے اس کو اتنا ثواب ملے گا جس طرح گائے کسی نے قربان. تیسرے نمبر پر جو آئے اس کو اتنا ثواب ملے گا جس طرح بکری کسی نے قربانی کی. چوتھے نمبر پر آئے اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کسی نے مرغی قربانی کی. اور اگر جو پانچویں نمبر پر آئے اس کو اتنا ثواب ملے گا جس طرح انڈا کسی نے قربان کیا. حدیث ہے. اس سے انہوں نے نکالا جب قربانی کا ذکر سب کے ساتھ آ رہا ہے معلوم ہوتا ہے انڈے کی قربانی، معلوم ہوتا ہے انڈے کی قربانی. ہم کہتے ہیں کہ یہ قیاس ہے اور قیاس تمہارے نزدیک حرام ہے. یہ قیاس ہی کیا ہے کہ جب قربانی کا لفظ آ گیا ساتھ تو قربانی کرنی تھی. یہ قیاس ہے اور قیاس ہم کہتے ہیں تمہارے نزدیک کیا ہے؟ حرام اور ناجائز ہے. دوسرا میرا سوال ہے اس پوری لسٹ کے اندر گھوڑے کا ذکر کہاں ہے؟ اگر قیاس ہی کر میں بھی کرتا ہوں. اس پوری لسٹ کے اندر گھوڑے کا ذکر کر توجہ، یہاں صرف ثواب کی مقدار بتانا مقصود. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ثواب کی کیا بتا رہے ہیں؟ صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو آدمی جنازے کے ساتھ چلے جنازہ پڑھے اور اس کو دفن کر کے جنازہ پڑھ کے دفن کر کے واپس جائے تو کتنا ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا 2 قرات. توجہ، یا رسول اللہ قرات کتنا ہوتا ہے؟ اب سامنے اور چیز ہے کوئی نہیں، مثال کس کی دیتے تو سامنے مثال اسی کی دیتے. حضور نے فرمایا یہ اور پہاڑ نہیں ہے سامنے، 1 قرات کس کی کرے؟ 1 قرات ہے تو مثال اس کی دی جاتی ہے جو سامنے چیز ہے نا، جو سمجھ آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسی چیزوں کا نام لیا جن کے ساتھ ثواب کی مقدار بتائی جا سکے کہ پہلے آنے والے کو زیادہ ثواب، پھر آنے والے کو کم، پھر آنے والے کو اس سے کم، پھر مقدار بتائی جا رہی ہے. اس کے اندر وہ مسئلہ نہیں ہے کہ انڈے کی قربانی بھی جائز ہے اور مرغے کی قربانی بھی جائز ہے. انڈے کی عمر کیسے گئی؟ انڈے کو ذبح کس طرح کرتے نیچے سے ہی بسم اللہ اللہ اکبر پر نہیں کوئی نہ. پھر ہونا یہ چاہیے کہ انڈوں کے چھلکے جمع کر کے رکھ دینے چاہیے 500 اور ان کو فون کرنا چاہیے کھانے لے جاؤ. جب آ جائے ہاں کتنے کھانا ہوگا سامنے بھائی ٹرک لے آئے پورا، ٹرک لے آئیں گے پورا. انڈے کی اگر قربانی جائز ہے تو اس کا چھلکا بھی تو کھال کے حکم نہیں ہوگا نا. لشکر طیبہ یہ ٹوپیاں بناؤ. ڈبل جگہ والے آنڈے کے میں حصہ بھی پا سکتے ہیں. اگلا مسئلہ غیر مقرب کہتے ہیں خصی جانور کی قربانی نہیں. خصی کی قربانی، خصی جانور موٹا تکڑا فرما ہو جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے؟ ہاتھی ساتھی جو بچے ہیں جو بکری موٹا تو اس کا گوشت بھی مضبوط ہوتا ہے تو اس کے اندر عیب پیدا ہو گئی، کمال پیدا ہوگا، کمال پیدا ہوگی. جب کمال پیدا ہو گیا تو یہ کہتے ہیں نہیں کسی کا لفظ نہیں کھاؤ، پھر بھی کھاؤ، لفظ نہیں کھاؤ. ابن ماجہ صفحہ نمبر 225، ابن ماجہ صفحہ نمبر 225 عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی اشترى کبشین عظیمین سمینین اقرنین املحین موجوعین. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 بکرے خریدتے،
کبشین ڈمبے عظیم بڑے بڑے، سمین موٹے موٹے، اکرن بڑے سینگوں والے، عملہ عین سفید اور کالے ڈب کھڑبے، موجو عین کھسی، موجو عین کھسی، جہاں نہ منو انہوں کار چھڑو نا۔ صفحہ نمبر 225 ابن ماجہ، ابن ماجہ سیاستہ کی کتاب، معتبر کتاب، اور فتاوی رضیہ صفحہ نمبر 259 271 جلد نمبر 3 کے اوپر لکھا ہوا فتاوی رضیہ، سید نذیر حسین دہلوی غیر مقلد نے لکھا کہ کھسی جانور کی قربانی ہو سکتی، وہ کہتا ہے ہو سکتی ہے، یہ کہتے ہیں ایسا میں دسا کھسی کی قربانی ایک کیوں آگے نہیں ہو سکتی، وہ چھوٹے ہو گئے، گزارا نہیں لگا، اس کا نہیں ہوگا۔ گزارا نہیں، گزارا کر رہے، گزارا پورے جانور چنی میں بھی آ رہے۔ اور عرف الجادی، عرف الجادی کے اندر نواب صدیق حسن خان نے لکھا، عرف الجادی نواب صدیق حسن خان، نور الحسن خان کی، نور الحسن خان، نور الحسن خان نے لکھا کہ کافر کا ذبیحہ بھی حلال ہے، صفحہ 10 کی، ہمارے نزدیک کافر کا ذبیحہ حلال نہیں، کافر ذبح کرے تو حلال نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کافر کا ذبیحہ حلال ہے۔ باقی جانور کے اندر حرام چیزیں کتنی ہیں بھائی؟ 7، کتنی ہیں؟ مولویوں 10 سال تک اس مسئلے کو میں نے سٹیج پر بیان نہیں کیا، مسئلے کا مجھے پتا تھا اور فقہ کے مسئلے کا بھی پتا تھا، مجھے یہ بھی پتا تھا کہ میرا امام بغیر حدیث تو بولتا بھی نہیں ہے، لیکن جب تک مجھے حدیث نہیں ملی میں سٹیج پر نہیں لایا، اب حدیث ملی ہے اب سٹیج پر لایا، اب سٹیج پر تکبیر، اہل سنت اہل جنت، اہل سنت اہل سنت اہل سنت اہل سنت۔ مراسیل ابی داؤد، ابو داؤد کے آخر کے اندر رسالہ لگا ہوا ہے، مراسیل ابی داؤد، صفحہ نمبر 19، السنن الکبریٰ بہقی، صفحہ نمبر 7 جلد نمبر 10۔ ایک آدمی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ جانور تو خوشی حرام، میں نے کہا ہاں جی، کہتا ہے مسئلہ دکھاؤ کہاں لکھا ہو، میں نے کہا 6000 روپے لگتا ہے، کہتے کس طرح، میں نے کہا کتاب اتنے کی آتی ہے، میں نے کہا کم دے دو مسئلہ میں دکھا دوں۔ سنن الکبریٰ بہقی صفحہ نمبر 7 جلد نمبر 10، مصنف عبدالرزاق صفحہ نمبر 535 جلد نمبر 4 جلد نمبر 4، المجاہدین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کارہ ابن شاۃ سبعا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری سے 7 چیزوں کو ناپسند فرمایا، نفرت فرمائی، 7 چیزوں سے آقا نے نفرت فرمائی۔ المسانہ ایک، مسانہ والمرارہ پتا 2، والغدود 3، والذکر 4، مانا کریں گے لوڑ تو کوئی نہیں، والحیاء بکری، والحیاء والانثیین، ٹھیک ہے، اور دم مسفوح، مسفوح۔ یہ میں نے 3 کتابوں کے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے، مرفوع حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نفرت فرماتے تھے، جن چیزوں سے حضور نفرت کرتے تھے سنی بھی نفرت ہی کرتے تھے، اور ان کو وہی چیز پسند ہے جس کو حضور نفرت سے دیتے تھے۔ اگلا مسئلہ عقیقہ، قربانی کے 7 حصے ہیں، 6 آدمی قربانی والے ہیں، 7واں عقیقے والا شامل ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ ہے، میں اس کا بتاتا جاؤں۔ فتاوی ستاریہ جلد نمبر 3 صفحہ 50 کے اوپر غیر مقلد نے لکھا ہے کہ قربانی کی طرح
عقیقے کے ساتھ آدمی بھی شامل ہو سکتے ہیں، عقیقے والا بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو جو مسائل میں نے آپ کو آج عرض کیے مختصر سے وقت میں، یاد ہو گئے آپ کو؟ ان مسائل کو یاد رکھنا، اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم۔ یا اللہ جتنے احباب، جتنے دوست، جتنے طالب علم، جتنے علماء اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہماری رونق کو دوبارہ کرنے کے لیے، یا اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرما، یا اللہ علماء کی حفاظت فرما، یا اللہ دین حق کا مسلک حق کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن دوستوں نے یہ پروگرام کیا بنایا، یا اللہ ان کی زندگی میں، علم میں، کاروبار میں، رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مولا ہمارے استادوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کے اوپر کرم فرما، مہربانی فرما، یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہم ارزقنا اتباع الاسلاف، اللہم ارزقنا اتباع عقائد اہل السنت والجماعت، اللہم ارزقنا اتباع عقائد اہل السنت والجماعت، اللہم احینا علی عقائد اہل السنت والجماعت، اللہم امیتنا علی عقائد اہل السنت والجماعت، اللہم احشرنا یوم القیامت مع اہل السنت والجماعت، اللہم احفظنا عن فتور الملحدین، اللہم احفظنا عن غرور المستشرقین، اللہم احفظنا عن شرور غیر المقلدین والمماتحین والمودودین والجزیدشین، صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق۔